حدیث قدسی خدا کی آواز آتی ہے، اگر کسی بندہ وضو کرے، اس کا وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو نہ کرے تو یاد رکھنا یہ مجھ سے جفا کر رہا ہے۔ وضو کرے، وضو ٹوٹے، وضو نہ کرے، یہ مجھ سے جفا کر رہا ہے۔ اور اگر وضو کرے پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو گویا اس نے پھر بھی میرے ساتھ کیا کی؟ جفا کی۔ میں نے کل کہا تھا نماز مستحب ہے، ضروری نہیں مسجد میں پڑھیں، وضو کی آپ نہیں پڑھ سکتے، راستے پہ چل رہے ہیں نیت کر لیں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، مستحب قربتان اللہ، اللہ اکبر کریں، چلتے چلتے الحمد پڑھیں، چلتے چلتے رکوع میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سر کو تھوڑا جھکا لیں، پھر سجدے کی حالت میں تھوڑا سر کو اور جھکا لیں، یعنی چلتے چلتے آپ مستحب نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کانوں میں ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، کوئی گانے سنتا ہوا جاتا ہے، کوئی قصیدے سنتا ہوا، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ یہ وقت، یہ ٹائم، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بھائی آپ کے جیب سے 10,000 گر جائیں، کتنا دکھ ہوتا ہے؟ ہاں، ماں کو بولتے ہیں اماں 10,000 گم ہو گئے، بابا 10,000 گم ہو گئے، سیلری 20,000 تھی، 10,000 میرے گر گئے گم، کتنا آپ کو دکھ ہوتا ہے صرف 10,000 کے کھونے سے۔ اب مولا علی کا جملہ سنیے، مولا فرماتے جتنا مال کے کھونے پر تجھے دکھ ہوتا ہے، یہ بتا جب تو اپنا 1 گھنٹہ ضائع کرتا ہے تجھے دکھ ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ جب تو اپنا وقت ضائع کرتا ہے تجھے کوئی مجھے دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ میری زندگی میں مال کی اہمیت زیادہ ہے، وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ مال کے کھونے سے جنت کا کھونا نہیں ہے، جہنم کا کھونا نہیں ہے، لیکن جب تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے تو اس وقت سے جنت خرید سکتا ہے، تو اس وقت سے حور بن سکتا ہے، تو اس وقت سے علی ابن ابی طالب کا حقیقی ماننے والا بن سکتا ہے، لیکن زندگیوں میں اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اسی لیے ہمارا چاہنے والا وضو کرے، اگر وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو نہ کرے تو اللہ کہتا ہے مجھ سے جفا کی۔ اگر وضو کیا پھر 2 رکعت نماز نہ پڑھے، پھر اللہ کی آواز آتی ہے اس نے مجھ سے جفا کی۔ اب اگر 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اگر دعا نہ کرے تو پھر بھی جفا کی۔ نماز پڑھی لیکن اگر دعا نہ کرے تو پھر بھی جفا کی۔ اگلا جملہ بڑا نورانی، فرمایا اب اگر دعا کرے میں خدا اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے بندے کے ساتھ جفا کی۔ ہاں، اور خدا کبھی بندے سے دفع نہیں کرتا، جو مانگو گے خدا عطا کرتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں اے مومنو اگر ہمیشہ دائم الوضو رہو گے تو یاد رکھنا کبھی بھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگے۔